السلام علیکم۔ صبح صبح ہم شاہ میر کی کوٹھی پہنچے تھے۔ نگینہ کو میرے ساتھ زندہ سلامت دیکھ کر ان کی جان میں جان آئی۔ نگینہ نے ان سے اصل بات چھپاتے ہوئے محض اتنا ہی بتایا تھا کہ اسے چند اوباش گنڈے پکڑ کر لے گئے تھے، مگر نادر نے مجھے بروقت ان کی قید سے چھڑا لیا تھا۔ نگینہ کی مرضی یہی تھی، اس لیے میں بھی خاموش رہا۔ البتہ نگینہ نے جب انہیں نذر حیات کی بیٹی صدف حیات کے بہیمانہ قتل کے بارے میں بتایا تو وہ بری طرح چونکے، اور پھر میں نے انہیں یہ سنگین اور شفاف حقیقت گوش گزار کی کہ صدف حیات کے قتل میں میری ماں اور ماموں حیدر گل کا ساتھ ہے، تو وہ مزید پریشان ہو گئے۔ اب ان کی آنکھوں سے انجانے خوف کی جھلک بھی نمایاں ہونے لگی تھی۔ انہوں نے جلدی سے اپنی بیٹی نگینہ کو گلے لگاتے ہوئے مضطربانہ لہجے میں کہا، خدا کا شکر ہے بیٹی کہ تم ان دونوں شفاق بھائی بہن کے خونی ہاتھوں سے بچ گئیں۔ اب مجھے ان کے خلاف کوئی عملی کارروائی کرنا ہی پڑے گی۔ ٹھہرو، پہلے میں اپنے دوست نذر حیات کو فون کر لوں۔ ابھی انہوں نے اتنا ہی کہا تھا کہ اچانک قریب دھرے فینسی ٹیلی فون سٹینڈ پر رکھے فون سیٹ کی گھنٹی بج اٹھی۔ انکل شاہ میر نے چونک کر ریسیور اٹھایا۔ میں اور نگینہ دھڑکتے دل کے ساتھ ان کے چہرے کو تکنے لگے۔ ہیلو، ہاں نذر حیات؟ اوہ، یہ بہت برا ہوا، مجھے ابھی ابھی پتہ چلا ہے۔ دوسری طرف نذر حیات ہی تھے جن سے نگینہ کے پاپا مخاطب تھے۔ صدف میری بھی بیٹی تھی حیات، مجھے بہت ملال ہے، تم حوصلہ رکھو۔ وہ دونوں قاتل بہن بھائی قانون کے ہاتھوں سے نہیں بچ سکیں گے، میں فوراً پہنچ رہا ہوں۔ انہوں نے یہ کہہ کر ریسیور رکھ دیا، پھر بعجلت ہم دونوں سے بولے، آؤ نذر حیات کی طرف چلتے ہیں۔ ذرا ہی دیر میں ہم تینوں نذر حیات کے سامنے موجود تھے۔ ان کا چہرہ شدید غم کی عکاسی کر رہا تھا، آنکھوں میں آنسوؤں کی جلملاہٹ کے ساتھ ایک غیظ آلود جوش کی تپش بھی جھلک رہی تھی۔ ان کی بیگم نڈھال اور اندر کمرے میں تھیں، اور عزیز رشتہ دار عورتوں نے انہیں سنبھالا دے رکھا تھا، جبکہ کبیر بھی اس وقت اپنے چہرے پر سوگواری طاری کیے باپ کے قریب ہی خاموشی سے سر جھکائے بیٹھا تھا۔ وہ شاید اب تک اس بات کا اندازہ لگا چکا تھا کہ نگینہ نے اپنے اغوا وغیرہ کے سلسلے کو اپنا ذاتی معاملہ قرار دے کر خاموشی اختیار کر رکھی ہے۔ انکل شاہ میر نے اپنے دوست نذر حیات کو ساری بات سنا ڈالی تھی، اور ان کو یہ بھی بتایا کہ نادر یعنی میں اپنی ماں اور ماموں کے خلاف گواہی دینے کے لیے تیار ہوں۔ ایس پی وجاہت قریشی کو بھی فون کر کے بلا لیا گیا تھا، اور میں نے انہیں تمام واقعات سے آگاہ کرنے کے بعد غفورے کے متعلق بھی بتا دیا تھا۔ اس نے میری ماں اور ماموں حیدر گل کے کہنے پر یہ شفاق قدم اٹھایا تھا۔ ایس پی وجاہت قریشی نے اسی وقت پولیس پارٹی کو ماں اور ماموں حیدر گل کی گرفتاری کے احکامات جاری کر دیے تھے، اور غفورے کی تلاش کا بھی سختی سے حکم دے دیا گیا تھا۔ صدف حیات کی تجہیز و تدفین کے بعد رات گئے میں، انکل شاہ میر اور نگینہ واپس کوٹھی آ گئے۔ اس دوران میں ہمیں یہ اطلاع دی جا چکی تھی کہ ایس پی وجاہت قریشی کے حکم کے مطابق ماں اور ماموں حیدر گل کو صدف حیات کے قتل کے جرم میں گرفتار کر لیا گیا تھا، اور اب ان دونوں بہن بھائیوں سے غفورے کے سلسلے میں پوچھ گچھ جاری تھی۔ کوٹھی پہنچنے کے بعد انکل شاہ میر نے مجھے رات وہیں گزارنے کو کہا، مگر میرا اب گرین لاج پہنچنا ضروری تھا۔ تاہم رخصت ہونے سے پہلے میں نے ان سے کہا، انکل کیا اب بھی مجھے آپ لوگ اس حقیقت سے آگاہ نہیں کریں گے کہ آخر میری ماں ماموں حیدر گل کی آپ لوگوں سے دشمنی کی اصل وجہ کیا ہے؟ ان حالات میں میرا یہ سب جاننا اور بھی بہت ضروری ہو گیا ہے۔ میری بات پر انکل شاہ میر نے ایک گہرا اور پرسوچ ہنکارا بھرا، اور پھر دھیرے سے اپنے سر کو اسبات میں جنبش دی۔ میری دھڑکتی ہوئی نظریں ان کے گمبھیر تاثرات کے حامل چہرے پر مرکوز ہو گئیں۔ نگینہ چونکہ یہ ساری حقیقت نگینہ کو چونکہ یہ ساری حقیقت معلوم تھی، اس لیے وہ خاموشی سے اٹھ کر وہاں سے دوسرے کمرے میں چلی گئی۔ ماحول میں اکائی اعصاب شکن سناٹا طاری ہو گیا تھا۔ انکل شاہ میر بالآخر آج مجھے ان سوالوں کے جوابات دینے کے لیے تیار ہو گئے تھے جن سے میری ماں اور ماموں حیدر گل آج تک پہلو تہی کرتے آئے تھے۔ نادر بیٹے، بالآخر انہوں نے کہنا شروع کیا، اور میں سر تا پا سماعت بن گیا۔ چاہتے تو یہی تھے کہ یہ تلخ اور کرہ حقیقت تمہیں اپنی ماں اور ماموں کی زبان سے معلوم ہوتی، لیکن ان کی اس سلسلے میں بدستور خاموشی سے تم خود اس بات کا بخوبی اندازہ لگا سکتے ہو کہ وہ کیوں خاموش ہیں۔ انہوں نے چند لمحے کے لیے توقف کیا، اور میری بے چینی لہجہ بلہجہ فزوں تر ہونے لگی۔ ان کا لمحے بھر کے لیے متوقف ہونا بھی مجھے بری طرح کھل رہا تھا۔ ہمیں یہ حقیقت تمہیں بتانے میں کوئی تعمل نہیں تھا،
لیکن اب شاید صدف حیات والے اندوہناک واقعے کے بعد تمہیں ہماری باتوں پر شبہ نہ رہے۔ بہرحال سنو، یہ آج سے پورے 25 سال پہلے کی بات ہے۔ نظر حیات اور میں تمہارے باپ قادر خان کے پرانے اور گہرے دوستوں میں سے تھے۔ قادر خان کی دوستی پر ہمیں آج بھی فخر ہے۔ وہ ایک دوست نواز اور غیور شخص تھا۔ تمہاری ماں یعنی قادر خان کی بیوی شبینہ نظر حیات کی طرف ملتفت ہونے لگی، لیکن نظر حیات چونکہ ایک شریف انسان تھا اس لیے وہ دامن بچاتا رہا۔ تمہاری ماں یہی سمجھی کہ نظر حیات قادر خان سے ڈرتا ہے، پھر تمہاری ماں نے اپنے شوہر سے طلاق کا مطالبہ کر ڈالا، لیکن قادر خان نے جب اس کی وجہ پوچھنا چاہی تو تمہاری ماں بتائے بغیر اپنی بات پر اڑی رہی، لہٰذا قادر خان نے اسے بری طرح سرزنش کی۔ تب پھر ایک رات تمہاری ماں نے اس بیچارے کا قتل کر ڈالا اور پھر وہ سیدھی نظر حیات کے پاس اس کے ریسٹ ہاؤس میں جا پہنچی، جہاں وہ تنہا ہی رہتا تھا کیونکہ اس وقت وہ غیر شادی شدہ تھا۔ اس وقت نظر حیات کے ہمراہ میں بھی تھا۔ ان دنوں میں محکمہ جنگلات میں گیم وارڈن تھا اور نظر حیات گورنمنٹ کا کانٹریکٹر، جبکہ تمہارا باپ قادر خان ایک بڑے لکڑی کے ٹال کا مالک تھا۔ بہرطور جب تمہاری ماں نے نظر حیات کو یہ بتایا کہ اب اسے کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے اور اس نے اپنے شوہر قادر خان کا قتل کر ڈالا ہے، تو بیچارہ نظر حیات یکدم گھبرا گیا اور اس نے تمہاری قاتل ماں سے شادی کرنے سے صاف صاف انکار کر دیا۔ تمہاری ماں نے اسے بھی قتل کر دینے کی دھمکی دی، تو میں درمیان میں آ گیا اور کسی نہ کسی طرح تمہاری ماں کو ریسٹ ہاؤس سے جانے پر مجبور کر دیا۔ پھر بعد میں ہم نے پولیس کو مطلع کر دیا۔ پولیس شبینہ کو گرفتار کر کے لے گئی۔ آخر کو تمہارا باپ قادر خان ہمارا دوست تھا، ہم اس کا خون کیسے رائے گاں جانے دیتے، لہٰذا شبینہ پر مقدمہ چلا اور عدالت نے اسے سزائے موت دے دی، جو بعد میں سپریم کورٹ میں اپیل دائر کرنے پر عمر قید میں بدل گئی۔ انکل شاہ میر اتنا بتانے کے بعد خاموش ہو گئے۔ میں پتھر کا بت بنا رہ گیا۔ میری سماعتوں میں انکل شاہ میر کا ایک ایک لفظ پگھلے ہوئے شیشے کی طرح دوڑ رہا تھا۔ میرے پورے وجود کو جیسے تیز نوکیلی برچھیوں نے چھلنی کر کے رکھ دیا تھا اور میں پھر بھی پتھر کا بت بنا بیٹھا رہا۔ میرے وجود کی عمارت برسوں پرانی جس تلخ کتھا کی گونج سننے کے لیے بے چین تھی، آج وہ ڈھہنے لگی تھی، مگر میں پھر بھی بت بنا بیٹھا تھا۔ میری چھلنی سماعتوں میں خزاں رسیدہ ہوائیں شائیں شائیں کر رہی تھیں۔ جو کچھ میں نے سنا تھا وہ میرے لیے ناقابل یقین تھا، مگر میں انکل شاہ میر کے ان بے رحم الفاظ کو جھٹلانے کی بھلا کیسے ہمت کر سکتا تھا؟ اس کی وجہ میرے پہم اصرار کے باوجود میری ماں اور ماموں حیدر گل کی اس سلسلے میں اب تک پر اصرار خاموشی تھی، جو انہیں لامحالہ مجرم ہی ثابت کیے ہوئے تھی، اور میرے ان دونوں سے متنفر ہونے کی بھی ٹھوس وجہ یہی تھی۔ نادر بیٹے، حوصلہ رکھو، تم بہت ہمت والے لڑکے ہو۔ ٹیک اٹ ایزی مائی سن۔ مجھے پتہ بھی نہ چلا کہ کب انکل شاہ میر اپنی جگہ سے اٹھ کر میرے قریب آئے اور ازراہ تشفی انہوں نے میرے کاندھے پر ہاتھ دھرتے ہوئے شفقت آمیز لہجے میں مجھے مخاطب کیا تھا۔ پھر انہوں نے نگینہ کو آواز دی۔ وہ آئی تو انہوں نے اسے مجھے ایک گلاس پانی دینے کو کہا۔ میں نے نگینہ کے ہاتھ سے پانی کا گلاس لیا اور اپنے لرزیدہ ہونٹوں سے لگا کر گھٹاگھٹ سارا پانی پی گیا۔ پانی کی ٹھنڈک بھی میرے اندر کی تپش کو کم نہ کر سکی تھی۔ میرے سوکھے حلق میں ببول کا خاردار جنگل بدستور موجود رہا۔ انکل، اب میں چلوں گا، اچانک میں نے کہا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ مجھے اپنے قدموں سے جان نکلتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ نادر، تم پاپا کی بات مان کیوں نہیں لیتے؟ آج کی رات ادھر ہی ٹھہر جاؤ ہمارے پاس، نگینہ نے بڑے رسان کے ساتھ کہا۔ نہیں نگینہ، میرا اب گرین لاج پہنچنا ضروری ہے، میں پھر آؤں گا، میں نے ہولے سے کہا تو انکل شاہ میر نے مجھے مخاطب کر کے کہا، نادر، مجھے تمہیں نصیحت کرنے کا کوئی حق تو نہیں ہے، لیکن میں تم سے اتنا ضرور کہوں گا کہ تم کوئی بھی قدم ہم سے مشورہ کیے بغیر نہیں اٹھاؤ گے، کیونکہ اسی میں تمہاری بھلائی ہے۔ جی انکل، آپ کو پورا حق حاصل ہے مجھے نصیحت کرنے کا، میں نے ان کی طرف دیکھ کر سر ہلاتے ہوئے کہا۔ میں آپ کے مشورے کے بغیر کوئی قدم نہیں اٹھاؤں گا، لیکن اب میں سب سے پہلے یہ کام کرنا چاہتا ہوں کہ اپنے باپ کی جاگیر کاروبار کو سنبھالوں، تاکہ بعد میں میری ماں اور ماموں اس پر اپنا حق نہ جتا سکیں، میں انہیں بے دخل کر دوں گا۔ ہاں، یہ کام تو تمہیں سب سے پہلے کرنا ہوگا۔ انکل شاہ میر نے فوراً میری تائید کی اور اس کے بعد میں واپس لوٹ گیا۔ میں انتہائی تیز رفتاری کے ساتھ جیپ دوڑاتا ہوا گرین لاج کی طرف بڑھ رہا تھا۔ مجھے یوں لگ رہا تھا جیسے میری زندگی اب سرخ آندھیوں کی لپیٹ میں آنے والی تھی، میری ڈگر بدلنے کو تھی۔
میں تاریک راستوں کا راہی بننے والا تھا۔ میں وہ بد نصیب شخص تھا جسے اس کی اپنی ماں نے اس وقت یتیم کر ڈالا جب وہ اس کی کوکھ میں پل رہا تھا۔ میں اس دھرتی کا ایسا بوجھ تھا جس نے میری ماں کے شرمناک جرم کا اس قدر بھاری بوجھ اپنے جلتے ہوئے سینے پر اٹھا رکھا تھا جو مجھے زمین کے اندر گاڑے دے رہا تھا۔ میرے جینے کا بھلا کیا مقصد تھا؟ میری ذات کے سارے حوالے، وہ پہچان جو ایک طرح کا تفاخر کرتے ہیں، اپنوں ہی کے ہاتھوں فنا ہو چکے تھے، اور جو باقی بچے تھے وہ میرے لیے باعث شرم تھے۔ مگر نہیں، میرا فخر تو زندہ تھا۔ میں تو ایک غیرت مند باپ کا بیٹا تھا جس نے غیرت کی خاطر جان دے دی تھی، اور مجھے اس کا بدلہ لینا تھا۔ مگر کس سے؟ اپنی ماں سے یا ماموں حیدر گل سے؟ انہی شوریدہ سر خیالات کی کشاکش میں بالآخر میں اپنی پہاڑی رہائش گاہ گرین لاج پہنچا۔ حسب توقع میں نے وہاں فضل چاچا کو پریشان اور متفکر پایا۔ بیٹا، تم آ گئے، ٹھیک تو ہو نا؟ وہ فوراً میری طرف لپکے۔ ہاں بابا، میں ٹھیک ہوں، میں نے اسپاٹ لہجے میں کہا، اور اندر اپنے کمرے میں آ گیا۔ وہ بھی حیران و پریشان میرے پیچھے چلے آئے۔ بیٹا، وہ تمہاری ماں اور ماموں کو پولیس گرفتار کر کے لے گئی ہے۔ انہوں نے اپنے تئیں مجھے چونکا دینے والی اطلاع دی، مگر میں نے انتہائی سرد لہجے میں کہا، بابا مجھے معلوم ہے۔ کیا تم یہ نہیں جانتے کہ پولیس نے ان دونوں کو کیوں گرفتار کیا ہے؟ ہاں، مگر یہ جھوٹ ہے، دشمنوں کی سازش ہے، بابا پر یقین لہجے میں بولا۔ مجھے ان کے بے بنیاد یقین پر غصہ آ گیا، اور میں پہلی بار ان سے ذرا سخت لہجے میں بولا، بابا پھر تم کچھ بھی نہیں جانتے، تم جاؤ، مجھے ذرا دیر کے لیے اکیلا چھوڑ دو۔ ان کے چہرے پر کرب کی لہر سی ابھری اور وہ خاموشی سے سر جھکا کے لوٹ گئے۔ میں بیڈ پر دراز ہو گیا، میرا سر نیند کی شدت سے پھٹا جا رہا تھا، تھکاوٹ بھی غالب آ رہی تھی۔ بیڈ پر لیٹتے ہی میں سو گیا۔ انکل نظر حیات نے میری ماں اور ماموں حیدر گل کو اپنی بیٹی صدف کا قاتل نامزد کر دیا تھا۔ پولیس نے عدالت سے 7 روز کا ریمانڈ لے کر ملزمان سے پوچھ گچھ شروع کر دی۔ میں نے کاروبار سنبھال لیا تھا اور اب باقاعدگی سے ٹال جانے لگا تھا۔ فضل چاچا کو دکھ تھا کہ میں ایک بار بھی ماں اور ماموں حیدر گل کی خیر خبر لینے متعلقہ تھانے نہیں گیا تھا۔ اب تک البتہ وہ دونوں میاں بیوی ہر روز ان کے لیے کھانا لے کر جایا کرتے تھے۔ فضل چاچا کو اگرچہ میری ماں اور ماموں کے درمیان سرد جنگ کا علم تھا، مگر انہیں اس کا قلق بھی تھا کہ میں نے اب تک ماں اور ماموں کو مقدمے سے بچانے کے لیے کوئی کوشش نہیں کی تھی۔ انہوں نے اشاروں کنایوں میں میری اس طرف توجہ دلانے کی بھی کوشش کی، مگر میں نے انہیں اس معاملے میں کسی بھی قسم کی بات کرنے سے منع کر دیا تھا۔ البتہ ٹال کا وہ تیز ترار مینیجر مشتاق گوندل ماموں حیدر گل کی گرفتاری پر کچھ زیادہ ہی بوکھلایا ہوا تھا۔ ایک روز اپنے ایئر کنڈیشنڈ آفس میں بیٹھا تھا کہ وہ صورت لٹکائے حاضر ہوا۔ کیا بات ہے؟ میں نے خشک نظروں سے اسے گھور کر کہا۔ وہ جی صاحب کے بغیر یہاں کا ماحول سونا سونا سا ہو کر رہ گیا ہے۔ بڑے آدمی تھے جی وہ، آپ نے ان کے لیے اب تک کوئی وکیل؟ مینیجر، میں نے اس کی بات کاٹ کر درست لہجے میں کہا۔ وہ فوراً اٹینشن ہو گیا۔ جی سر جی، تم اپنے کام سے کام رکھو، اگر تمہیں صاحب کے بغیر یہاں مزہ نہیں آ رہا تو یہاں سے جا سکتے ہو۔ اس کا چہرہ دھواں دھواں ہو گیا، جلدی سے بولا، نہیں جی، ایسی تو کوئی بات نہیں، اور ایک بات کان کھول کر سن لو، میں نے اس کی طرف گھور کر تنبیہ آمیز لہجے میں کہا، کاروباری معاملات کے سوا یہاں اور کوئی بات نہ ہوگی، آئندہ ساری ڈیلنگ میں خود کروں گا، اور ہاں آج ہی اخبارات میں حیدر گل کی طرف سے ہماری لا تعلقی کا اشتہار بھی دے دو، سمجھے تم؟ جی سمجھ گیا جی، آخر کو اب آپ بڑے آدمی ہیں۔ وہ اپنے مخصوص تکیہ کلام سے باز نہ آیا۔ کل میں اپنی میز پر اخبارات میں یہ اشتہارات دیکھوں گا، ورنہ تم خود کو فارغ سمجھو، جاؤ اب۔ وہ فوراً کمرے سے نکل گیا۔ ذرا دیر بعد مردان شاہ اندر داخل ہوا۔ یہ مزدور یونین کا لیڈر تھا اور بہت محنتی تھا۔ ماموں حیدر گل کے مقابلے میں یہ میری زیادہ عزت کرتا تھا، اور مزدوروں کے دلوں میں بھی میرے لیے نسبتاً زیادہ احترام تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ کچھ روز قبل میں نے ان کی تنخواہوں میں اضافہ کیا تھا۔ آؤ مردان شاہ بیٹھو، میں نے ہولے سے مسکرا کر اس سے کہا۔ اس کا چہرہ ذرا افسردہ سا لگ رہا تھا۔ وہ میری اجازت کے باوجود کرسی پر بیٹھنے کی بجائے ایسے ہی کھڑا رہا۔ کیا بات ہے مردان شاہ، کوئی مسئلہ ہے تو بتاؤ، میں نے اس کی بدستور خاموشی پر نرمی سے پوچھا، اور وہ میری طرف افسردہ سی نگاہ ڈال کر بولا، صاحب جی ہم لوگوں نے آپ کا نمک کھایا ہے، ہمیں بڑے صاحب اور بی بی جی کی گرفتاری پر بہت دکھ ہوا ہے۔ چھوٹا منہ بڑی بات، مگر صاحب جی ہمارے دل بڑے ہیں،
ہمارے سارے مزدور ساتھی بھی بے چین اور پریشان ہیں۔ آپ سے کچھ کہتے ہوئے بھی ڈرتے ہیں، لیکن اپنے دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر انہوں نے مجھے آپ کے پاس بھیجا ہے، کیونکہ ہم اتنے خود غرض نہیں ہیں کہ صرف اپنے مسئلے حل کرنے کے لیے یکجا ہوں۔ ہم چاہتے ہیں کہ سب مل کر عدالت جائیں اور وہاں بڑے صاحب اور بی بی جی کے حق میں ان کی بے گناہی کی گواہی دیں۔ وہ قاتل نہیں ہو سکتے۔ وہ اتنا کہہ کر خاموش ہو گیا۔ ماں اور ماموں حیدر گل کے ذکر پر اگرچہ میرے حلق میں کڑواہٹ سی گل گئی تھی، مگر ان کی طرف سے ان کا پریشان ہونا فطری عمل تھا۔ بہرطور میں نے ایک گہری ہنکار لی اور پرمتانت لہجے میں بولا، مردان شاہ، میں تم لوگوں کے خیالات کی قدر کرتا ہوں، لیکن جرم بہرحال جرم ہوتا ہے۔ اگر تمہارے بڑے صاحب اور بی بی جی بے گناہ ہوئے تو عدالت دونوں کو باعزت بری کر دے گی۔ لیکن صاحب جی، ہم نے تو سنا ہے کہ آپ نے بی بی جی اور بڑے صاحب کے لیے کوئی وکیل تک نہیں کیا۔ مردان شاہ، میں نے اسے ذرا سخت نظروں سے دیکھ کر کہا، نہ چاہتے ہوئے بھی میرے لہجے میں تلخی اود کر آئی تھی۔ وہ بیچارہ میرے اس طرح پکارنے پر گھبرا سا گیا۔ تم اور کچھ کہنا چاہتے ہو؟ میں نے اسے رخصت کرنے کی غرض سے پوچھا۔ نہیں صاحب جی، ٹھیک ہے، تم جا سکتے ہو۔ وہ واپس جانے کے لیے مڑا، مگر پھر ایک لمحے کو رک کر میری طرف دیکھا اور بولا، صاحب میری بات بری لگی ہو تو معافی چاہتا ہوں۔ میں نے ایک گہری سانس خارج کی اور اس کی طرف دیکھ کر ہولے سے مسکراتے ہوئے سر ہلا دیا اور وہ چلا گیا۔ ماں اور ماموں حیدر گل کو قرار واقعی سزا دلوانے کے لیے نظر حیات نے ایڑی چوٹی کا زور لگا رکھا تھا۔ اس نے شہر کے بہترین وکیل کو بھی ہائر کر لیا تھا۔ عدالت میں مقدمہ پیش کیا جا چکا تھا، جہاں مجھے ماں اور ماموں کے خلاف گواہی کے لیے پیش کیا جانے والا تھا، اور اس سلسلے میں نظر حیات اور انکل شاہ میر نے مجھ سے رابطہ بھی کیا تھا۔ بلکہ اس سلسلے میں ایک روز وہ دونوں خود ہی مجھ سے ملنے گرین لاج آئے تھے۔ ان کے ہمراہ نگینا بھی تھی۔ وہ صبح کا وقت تھا۔ دور برف پوش پہاڑوں سے سورج پوری طرح طلوع ہو چکا تھا اور نیچے وادی کے جنگل میں پرندوں کی گنجیلی چہکاریں بلند ہونے لگی تھیں۔ وہ لوگ کار میں آئے تھے۔ اس روز اتوار تھا۔ میں بھی لاج میں ہی موجود تھا۔ آنے سے قبل نگینا نے مجھے فون کر کے آمد کی اطلاع دے دی تھی۔ میں نے فضل چاچا اور ان کی بیوی سکینہ کو مہمانوں کی آمد کے بارے میں بتایا۔ وہ کاموں میں مصروف ہو گئے۔ بالآخر وہ لوگ پہنچ گئے۔ فضل چاچا انکل شاہ میر اور نظر حیات کو پہچانتے تھے۔ ان کے چہرے پر پہلے حیرانی اور پھر بعد میں ناگواری کے تاثرات ابھرے تھے، تاہم ان کا استقبال میں نے کیا تھا۔ نادر بیٹے، کل تمہاری گواہ کی حیثیت سے عدالت میں پیشی ہے۔ ہم نے سوچا تمہیں مطلع کر دیں۔ رسمی الیک سلیک کے بعد نظر حیات نے میری طرف دیکھ کر کہا تو میں نے بلا توقف جواب دیا، آپ بے فکر رہیں، میں حاضر ہو جاؤں گا۔ شاباش بیٹے، ہمیں پوری امید تھی کہ تم حق کی خاطر ہمارا ساتھ دو گے، اس بار انکل شاہ میر نے مجھ سے کہا۔ نگینا ان کے قریب ہی خاموش بیٹھی تھی۔ نادر بیٹے، ہمیں کچھ عجیب سا محسوس ہو رہا ہے۔ تمہیں تمہاری ہی ماں اور ماموں کے خلاف گواہی دینی پڑ رہی ہے، لیکن میری معصوم بیٹی صدف کے قتل کا معاملہ نہ ہوتا تو شاید۔ انکل نظر حیات کچھ کہتے کہتے رک گئے، پھر فوراً ہی بولے، اگر تمہارے دل پر کسی قسم کا بوجھ محسوس ہو تو کوئی بات نہیں، ہم تم پر زبردستی اپنی مرضی مسلط نہیں کرنا چاہتے۔ نہیں انکل، میں فوراً قطعیت سے بولا، اگر میں نے گواہی نہ دی تو اس صورت میں میرے ضمیر پر بوجھ ضرور پڑے گا، اور یہ ایک بے گناہ اور معصوم بچی کا قتل ہے۔ اگر آپ مجھ سے نہیں بھی کہتے تو میں ضمیر کے ہاتھوں مجبور ہو کر خود اس کی گواہی دینے عدالت پہنچ جاتا، اس لیے آپ اپنے دل پر کسی قسم کا بوجھ نہ لیں۔ بیٹا، تم نے واقعی میرے دل کا بوجھ ہلکا کر دیا۔ میرے لہجے کی سنجیدگی اور قطعیت نے انکل نظر حیات کو بہت متاثر کیا تھا۔ انکل، پیشی کب ہے؟ میں نے اچانک پوچھا۔ کل 11 بجے، اس بار نگینا کے پاپا انکل شاہ میر بولے۔ ٹھیک ہے، میں صبح 10:30 بجے عدالت پہنچ جاؤں گا، میں نے ٹھوس لہجے میں کہا۔ بہت شکریہ بیٹا، اب ہم چلتے ہیں، انکل نظر حیات نے کہا اور اٹھنے لگے تو میں نے انہیں روکنا چاہا، لیکن وہ لوگ خاصی عجلت میں نظر آ رہے تھے۔ مجھے فضل چاچا پر غصہ آ رہا تھا کہ انہوں نے ابھی تک مہمانوں کے لیے چائے وغیرہ سرو نہیں کی تھی۔ بیٹھیں انکل، کچھ کھا پی کر تو جائیں، آخر کو پہلی بار آئے ہیں۔ یہ کہہ کر میں نے فضل چاچا کو آواز دینی چاہی تو انہوں نے مجھے روک دیا۔ نہیں بیٹا، اپنا ہی گھر ہے، کیس جیتنے کے بعد ہم باقاعدہ کھانا کھانے آئیں گے، سمجھو ہماری دعوت تم پر ادھار رہی۔ اس کے بعد میں انہیں چھوڑنے باہر تک آیا۔ کنکھیوں سے نگینا کی طرف دیکھا، وہ بھی میری طرف ہی دیکھ رہی تھی۔
उस लम्हे जाने क्यों मुझे वो कुछ मुज़तरब सी नज़र आई। उनके जाने के बाद मैं गुस्से से भरा हुआ अंदर आया और सामने फजल चाचा को खड़े पाया तो मेरा गुस्सा दो आतशा हो गया। मैं ना चाहते हुए भी सख्त नागवार लहजे में बोला, बाबा मैं तुम्हारी बहुत इज्जत करता हूँ, मगर इसका मतलब ये नहीं कि तुम अपनी औकात भूल जाओ। मेरे सख्त जुमलों पर उन्होंने बड़ी कर्ब अंगेज़ नज़रों से मेरी तरफ देखा था, मगर कुछ बोले नहीं। मुझे उनकी ढटाई पर मज़ीद गुस्सा आ गया। क्या तुम्हें इतनी भी तमीज़ नहीं रही कि कोई मेहमान आता है तो उसे चाय पानी को पूछा जाता है? वो मेहमान नहीं, हमारे दुश्मन थे, फजल चाचा ने स्पाट लहजे में कहा। फजल चाचा, मैंने भन्ना कर कहा, तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई मेरे मेहमानों को दुश्मन कहने की? नादिर बेटा, अपने दुश्मनों को पहचानने की कोशिश करो। वो बड़े दुख भरे लहजे में बोला, और ये क्या, तुमने बड़े साहब और बीबी जी के खिलाफ कल अदालत में इनके कहने पर गवाही देने का भी फैसला कर लिया है? उनकी बात ने जैसे जलती पर तेल का काम किया। मैं उन्हें कहरालूद नज़रों से घूर कर दुरुस्ती से बोला, फजल चाचा, तुम्हें हमारी बातें सुनने की जुर्रत कैसे हुई? और तुम कौन होते हो मेरे मामले में टांग अड़ाने वाले? मेरी मर्जी, मैं कुछ भी करूं। नादिर बेटे, तुम किसी बहुत बड़ी गलत फहमी का शिकार हो। खुदा के लिए अपनों को और दुश्मनों को पहचानो। मैंने इस घर का नमक खाया है, मैं इसे तबाह बर्बाद होता नहीं देख सकता। उनकी बूढ़ी आंखों में आंसू आ गए। ये हकीकत थी कि फजल चाचा हमारे बहुत पुराने खिदमतगार थे। उन्होंने एक रोज़ मुझे बताया था कि जब वो मेरी उम्र के थे और अपने बीमार बूढ़े वालदैन का वाहिद सहारा थे, तो मेरा बाप कादिर खान उनकी मदद किया करता था। फिर वक्त गुजरने के साथ साथ फजल चाचा ने हमेशा के लिए अपनी ज़िंदगी गोया ग्रीन लॉज के मकीनों की खिदमत गुजारी के लिए वक्फ कर दी थी। मैंने बगौर फजल चाचा के चेहरे की तरफ देखा और तल्खी से बोला, फजल चाचा, तुम्हें मालूम है कि तुम्हारे बड़े साहब और बीबी जी ने कौन सा घिनौना जुर्म किया है? ये दुश्मनों की साजिश है। वो बोले ही थे कि मैंने दरमियान में इस्तेहज़ाइया कहकहा बुलंद किया। फिर उन्हें सारी बात बता दी कि किस तरह हमने मामू हैदर गुल की वो बात सुन ली थी जब वो अपने ख़ास दोस्त मलिक सरदार ख़ान को यरगमाल लड़की को कत्ल करने की हिदायत दे रहे थे, और बाद में मैं यही समझा था कि यरगमाली लड़की कहीं नगीना ना हो। इसलिए जब मैं मलिक सरदार ख़ान का ताक़ुब करते हुए वहाँ पहुँचा तो गफूरा नामी एक कारिंदा उस लड़की का गला दबोच कर उसे ख़त्म कर चुका था। मेरी बात पर फजल चाचा का मुंह हैरत से खुल गया। क्यों फजल चाचा, अब क्या कहते हो अपने बड़े साहब और बीबी जी के काले करतूतों के बारे में? क्या मैं ये कानों सुनी और आंखों देखी हकीकत झुठला सकता हूँ? कभी नहीं। मैंने उनके गंग चेहरे की तरफ देखते हुए जहरीले लहजे में कहा। वो चंद लम्हे साकत व जामद खड़े मुझे देखते रहे। उनकी आंखों में एक मर्तबा फिर नमी उतरने लगी थी। फिर वो हमवार लहजे में बोले, हाँ, अगर ये सच है तो बड़े साहब जी और बीबी जी को ये हरगिज़ नहीं करना चाहिए था। लेकिन बेटा, मैं भी बड़े साहब को अच्छी तरह जानता हूँ। उन्होंने यकीनन इतना बड़ा और बेरहमाना कदम बीबी जी के कहने पर ही मजबूरन उठाया होगा। फजल चाचा, अब कुछ भी हो, वो दोनों मुजरिम हैं और उन्हें उनके किए की सज़ा ज़रूर मिलनी चाहिए। नादिर बेटा, एक बात बताओ, क्या तुमने कभी ये सोचा था कि तुम्हारी माँ ने अपनी सारी जवानी जेल की सलाखों के पीछे किस जुर्म में गुजार दी? उन्होंने अचानक अजीब लहजे में पूछा। क्यों बाबा, क्या तुम नहीं जानते? आखिर को तुम हमारे पुराने नमक खार हो। मैंने इस्तेहज़ाइया लहजे में कहा। हाँ, मैं अच्छी तरह जानता हूँ। तुम्हारी ने माँ ने एक नाकर्दा जुर्म में अपनी सारी जवानी जेल में गुजार दी, और तुम जानते हो ये किसकी साजिश थी? तुम्हारी माँ को किसने बेगुनाह उम्र कैद की सज़ा में झोंक दिया था? तो सुनो, वो यही दो शैतान नज़र हयात और शाहमीर थे। फजल चाचा का ख्याल था कि मैं इस बात पर चौंक पड़ूंगा, मगर मुझे तो असल हकीकत का इल्म था। इस पर मैं बदस्तूर सपाट नज़रों से उनके चेहरे की तरफ देखता रहा था। मुझे अगरचे इस राज से पर्दा उठाने की सख्ती से ममानियत की गई थी, लेकिन शायद हमसे यही गलती हुई कि तुम्हें इस राज से लाए इल्म रखा गया। उनकी आवाज़ अब मुर्तइश हो रही थी। मैं सब जानता हूँ बाबा, और ये भी अच्छी तरह जानता हूँ कि मुझे तुम लोगों ने आज तक इस राज से क्यों लाइल्म रखा, ताकि मैं माँ और मामू हैदर गुल के काले कारनामों की असल हकीकत न जान सकूँ। मैंने तल्खी से कहा तो फजल चाचा कदरे चौंक कर मेरा चेहरा तकने लगे। फिर उनके चेहरे पर फीकी सी मुस्कुराहट उभरी और मुतासफाना लहजे में बोले, यही तो गलती हुई थी तुम्हारे मामू से कि उन्होंने तुम्हारी माँ के इसरार के बावजूद तुम्हें अब तक असल हकीकत से आगाह नहीं किया था। और बिलाखिर बीबी जी का ये ख्याल दुरुस्त साबित हुआ कि उनके दुश्मनों ने तुमसे बड़ी मक्कारी के साथ राह रस्म इस्तवार की
اور آخر کار تمہارے دل و دماغ میں اپنی ہی ماں اور ماموں حیدر گل کے خلاف زہر انڈیلنے میں کامیاب ہو گئے۔ فضل چاچا کی اب تک کی گفتگو میں یہ بات ایسی تھی جس نے ایک لمحے کو مجھے ذرا چونکنے پر مجبور کر دیا تھا، مگر پھر دوسرے ہی لمحے مجھے بھی جوش آ گیا اور نہ چاہتے ہوئے بھی میں نے فضل چاچا سے انکل شاہ میر اور نظر حیات سے سنی ہوئی وہ ساری حقیقت گوش گزار کر دی کہ کس طرح میری ماں نے میرے باپ کا بے گناہ خون کیا تھا۔ میری بات سن کر ان کا چہرہ یکدم سرخ ہو گیا، آنکھوں سے شدید کرب کے ساتھ غیظ کی چنگاریاں نکلنے لگیں، مگر پھر دوسرے ہی لمحے متحمل لہجے میں مجھ سے بولے، تم ایک پڑھے لکھے نوجوان ہو، کیا تمہیں یہ زیب دیتا ہے کہ تم اپنی پاک دامن ماں پر لگائے گئے ان دونوں مردود شیطانوں کے ان گھٹیا الزامات کو سچ مان لو؟ کیا تمہارے رگوں میں دوڑتے ہوئے لہو نے اتنی بھی غیرت نہ کی کہ تم اصل حقیقت کا کھوج لگانے کی جستجو کرتے؟ فضل چاچا، کیا تم نہیں جانتے کہ میرے دل و دماغ میں تو بچپن سے ہی یہ سوال گردش کرنے لگے تھے کہ آخر میری ماں جیل کی سلاخوں کے پیچھے اپنے کس جرم کی سزا بھگت رہی ہے؟ مگر مجھے کسی نے کچھ بتانے کی کوشش نہیں کی، بلکہ میں نے تو تم سے بھی اس سلسلے میں پوچھنا چاہا تھا، لیکن تم بھی مجھے کچھ بتانے سے قاصر ہی رہے تھے۔ میں نے انہیں یاد دلایا، تمہیں نہ بتانے کی بہت سی وجوہات تھیں۔ فضل چاچا نے سنجیدگی کے ساتھ کہا، اگرچہ تمہاری ماں یہاں یہی چاہتی تھی اور اکثر اپنے بھائی حیدر گل سے اصرار بھی کرتی رہتی تھی کہ تمہیں ماضی کی اس خون رنگ داستان سے ضرور آگاہ کر دیا جائے تاکہ تمہاری رگوں میں دوڑتے ہوئے غیرت مند باپ کا لہو جوش مارے اور کھولتے ہوئے لاوے کی طرح دشمنوں پر آگ اور خون کی بارش کر دو، لیکن تمہارے ماموں حیدر گل نے اپنی بہن کی یہ بات نہ مانی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ تمہارا ماموں حیدر گل نہیں چاہتا تھا کہ ماضی کی اس خونی داستان کے چھینٹے تمہاری زندگی اور تمہارے مستقبل پر پڑیں۔ وہ خود دشمنوں سے اپنی بہن اور اس کے شوہر قادر خان کا انتقام لینا چاہتا تھا، اور وہ یہ سب درون خانہ کر رہا تھا۔ مجھے اس کا ضرور اعتراف تھا، لیکن نادر بیٹا، یہ بھی حقیقت ہے کہ تمہارا ماموں حیدر گل تم سے بہت محبت کرتا ہے، تمہیں بالکل اولاد کی طرح چاہتا ہے، اس لیے اس نے دشمنوں سے انتقام لینے کا بوجھ تمہارے سر ڈالنے کے بجائے اپنے سر لے لیا، اور ان کی خاموشی کی بھی یہی وجہ تھی کہ وہ تمہیں اس لیے اصل حقیقت سے آگاہ نہیں کرنا چاہتے تھے تاکہ تم ایک آزاد اور خوشگوار زندگی گزارو۔ اصل حقیقت کیا ہے بابا، اب تم بتاؤ، میں نے سنسناتے ذہن کے ساتھ پوچھا۔ ہاں، اب شاید مجھے اپنی بی بی جی اور بڑے صاحب کی نافرمانی کرنا ہی پڑے گی، کیونکہ تم کل عدالت میں ان کے خلاف گواہی دینے کے لیے پیش ہونے والے ہو۔ فضل چاچا نے عجیب اصرار بھرے لہجے میں کہا، اور پھر لمحے بھر کے توقف کے بعد ایک گہری سانس خارج کرتے ہوئے بولا، نادر بیٹے، یہ آج سے 25 سال پہلے کی بات ہے۔ تمہارا باپ قادر خان اور تمہاری ماں شبینہ ہنسی خوشی زندگی بسر کر رہے تھے۔ ان دنوں تمہارا ماموں حیدر گل جنگل کا چوکیدار تھا اور قادر خان ایک چھوٹے سے ٹال کا مالک۔ انہی دنوں ان دونوں بدخصلت شیطانوں نظر حیات اور شاہ میر نے قادر خان کے ساتھ دوستانہ تعلقات استوار کیے۔ نظر حیات سرکاری ٹھیکیدار تھا، وہ جنگلاتی لکڑیوں کے ٹھیکے لیا کرتا تھا، اور شاہ میر گیم وارڈن یعنی فارسٹ آفیسر تھا۔ یہ دونوں خصلت غیر قانونی طور پر درختوں کی کٹائی اور اسے چور دروازے سے فروخت کرنے کے جرم میں ملوث تھے۔ حیدر گل کو ان کی غیر قانونی سرگرمیوں کے بارے میں علم تھا، اور وہ اشارے کنائیوں میں اپنے بہنوئی قادر خان کو بھی ان دونوں شیطانوں سے دور رہنے کی نصیحت کرتا رہتا تھا، مگر قادر خان ہنس کر ٹال دیا کرتا تھا۔ ایک روز نظر حیات اور شاہ میر نے پورے 100 درختوں کی غیر قانونی کٹائی کا ارادہ کیا، مگر اسے فروخت کرنے کے سلسلے میں انہوں نے قادر خان سے اس کا ذکر کیا۔ قادر خان چونکہ ایک شریف اور ایماندار شخص تھا، اسے ان جنگلوں اور مرغزاروں سے بہت پیار تھا۔ اس نے نہ صرف انکار کر دیا بلکہ ان دونوں کو بھی سرزنش کی کہ وہ اس خوبصورت وادی کو اتنے بیش قیمت درختوں سے محروم نہ کریں، مگر وہ دونوں نہ مانے۔ یہ بات قادر خان بھی جانتا تھا کہ وہ دونوں اپنی اس حرکت سے باز نہیں آئیں گے، لہٰذا اس دن سے اس نے ان کے اس غیر قانونی اقدام سے باخبر رہنے کے لیے ٹوہ لینا شروع کر دی، اور بالآخر عین وقت پر اس نے محکمہ جنگلات کے حکام بالا کو خبر کر دی۔ نظر حیات اور شاہ میر کے خلاف انکوائری ہو گئی، مگر انہوں نے کچھ دیر دلا کر معاملہ رفع دفع کرا دیا، لیکن انہوں نے قادر خان کو سزا دینے کی ٹھان لی۔ یوں بھی قادر خان کے ہوتے ہوئے وہ اپنی مجرمانہ سرگرمیاں انجام نہیں دے پا رہے تھے۔ ان دونوں مکاروں نے تمہارے باپ قادر خان سے معافی مانگی تاکہ اس سے پھر دوستی استوار ہو سکے۔ قادر خان بھی بیچارہ سادہ لوح انسان تھا،
وہ ان کی چالوں میں آ گیا۔ پھر ایک روز ان دونوں نے قادر خان اور شبینہ کو اپنے سرکاری ریسٹ ہاؤس میں دعوت پر بلایا اور کھانے میں اسے زہر ملا کر دے دیا۔ پھر دونوں شیطانوں نے شبینہ کی عزت لوٹنے کی بھی کوشش کی، لیکن آفرین ہے شبینہ پر کہ اس نے اپنی عزت پر آنچ تک نہ آنے دی۔ وہ ایک بہادر پہاڑی عورت تھی، نہ جانے کس طرح اس کے ہاتھ ایک پھل کاٹنے والی چھری لگ گئی۔ اس نے نظر حیات کے چھری گھونپنے کی کوشش کی، مگر ان دونوں شیطانوں نے شبینہ کی کلائی والا ہاتھ مروڑ کر اس کے ہاتھ سے وہ چھری لے لی اور بے سدھ پڑے قادر خان کے پیٹ میں گھونپ دی۔ شبینہ اس صدمے کے باعث وہیں بے ہوش ہو گئی، اور یوں اس میں نظر حیات اور شاہ میر نے بڑی چالاکی کے ساتھ شبینہ کو اس کے شوہر قادر خان کے قتل کے جرم میں پولیس کے ہاتھوں گرفتار کروا دیا، اور پولیس کو شاہ میر نے شبینہ کے خلاف شرمناک بیان دیتے ہوئے گواہی دی کہ شبینہ در حقیقت نظر حیات کی طرف ملتفت تھی، اور اسی کی خاطر اس نے اپنے شوہر قادر خان کو قتل کیا۔ شبینہ بیچاری ایسا شرمناک اور بھیانک الزام سن کر سکتے میں آ گئی، اور بعد میں عدالت نے اسے قرار واقعی سزا سناتے ہوئے پھانسی کی سزا دی، جو بعد ازاں عمر قید میں بدل گئی۔ فضل چاچا اتنا کہہ کر خاموش ہوئے تو ان کی آنکھوں سے مسلسل آنسو جاری تھے۔ وہ پھر دوبارہ لرزیدہ لہجے میں بولے، نادر بیٹا، یہ میرا دل ہی جانتا ہے کہ میں نے کس طرح اپنے سینے پر پتھر رکھ کر یہ خونی داستان تمہیں سنائی ہے، مگر آج مجبور ہو کر مجھ کمی کمین کی زبان پر یہ راز آ گیا۔ لیکن میں اللہ کو حاضر ناظر جان کر کہتا ہوں کہ تمہاری ماں شبینہ ایک شریف، نیک اور شوہر پرست عورت تھی، مگر وہ یہ داغ آج تک نہیں بھولی ہے، اور اس لرزہ خیز داستان کو مجبوراً زبان پر لانے کا میرا مقصد بھی یہی تھا کہ تمہیں اصل حقیقت کا علم ہو جائے، تاکہ جو زہر ان دونوں شیطانوں نظر حیات اور شاہ میر نے تمہارے وجود میں اتارا ہے، اسے تم نکال سکو۔ وہ اتنا کہہ کر خاموش ہو گئے۔ میں سناٹے میں آ گیا۔ میرے اندر زبردست شکست و ریخت کا طوفان امڑ رہا تھا۔ فضل چاچا کی بات میں جھٹلا نہیں سکتا تھا۔ وہ ہمارے خاندان کا پرانا نمک خوار اور خدمت گزار تھا۔ یہ سب سن کر میری عجیب کیفیت ہو گئی۔ میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا۔ میں نے بمشکل اپنے اندر کے ابال پر قابو پاتے ہوئے ایک آخری سوال فضل چاچا سے کیا، بابا، کیا ان ساری باتوں کا کوئی ٹھوس ثبوت نہیں تھا ہمارے پاس؟ کیا قانون اتنا ہی اندھا تھا کہ اس نے ایک بے گناہ عورت کی جوانی کے 25 سال جیل کی کال کوٹڑی میں دھکیل دیے، جو پہلے ہی اپنے شوہر کے بہیمانہ قتل کے غم میں ادموئی ہو رہی تھی؟ نادر بیٹا، قانون اندھا ہوتا ہے، فضل چاچا نے تلخی سے کہا۔ وہ صرف شواہد اور گواہوں کی سنتا ہے، مظلوم کی نہیں، اور یہ شواہد اور گواہ حاصل کرنا نظر حیات اور شاہ میر جیسے دولت مند اور اثر و رسوخ والے شیطانوں کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہوتا۔ اگرچہ بیچارے حیدر گل نے حقائق سامنے لانے کے لیے اپنی سی جدوجہد کی تھی، لیکن نظر حیات اور شاہ میر جیسے درندوں کے سامنے اس بیچارے کی بھلا کیا حیثیت تھی؟ مگر پھر بھی حیدر گل نے کسی طرح تمہارے باپ قادر خان کی لاش کو قبر سے نکال کر اس کا دوبارہ پوسٹ مارٹم کروایا تھا، جس سے یہ ثابت ہو گیا تھا کہ قادر خان کی موت پیٹ میں لگنے والے چاقو سے نہیں بلکہ زہر خورانی کی وجہ سے واقع ہوئی تھی۔ آؤ بیٹا، میں تمہیں وہ اصل رپورٹ دکھاؤں۔ یہ کہہ کر انہوں نے مجھے اپنے پیچھے آنے کا کہا، اور میں گمسم سا ان کے عقب میں ہو لیا۔ وہ مجھے ماموں حیدر گل کے کمرے میں لے کر آ گئے۔ پھر انہوں نے اپنی قمیض کی جیب سے چابیوں کا ایک گچھا نکالا اور ایک قد آدم آہنی الماری کو کھولا۔ اس کے اندر ایک چکور سیف نصب تھی۔ انہوں نے اسے کھولا اور ایک کوٹڈ کاغذ میرے حوالے کر دیا۔ یہ میڈیکل ایگزامینر کی دستخط شدہ پوسٹ مارٹم رپورٹ تھی، جس میں آج سے 25 سال پرانی تاریخ بھی درج تھی۔ اس میں یہی لکھا تھا کہ قادر خان کی موت کی اصل وجہ وہ زہر تھا جو اسے کھانے میں ملا کر دیا گیا تھا، اور کیونکہ خوراک میں ملے زہر کی وجہ سے فوراً ہی میرے باپ کی موت واقع ہو چکی تھی، اس لیے کچھ عرصہ بعد دوبارہ لاش کو قبر سے نکالنے کے بعد بھی خوراک کے ذرات نظام انہضام کے معطل ہونے کی وجہ سے جوں کہ توں موجود تھے۔ بابا، پھر ماموں حیدر گل نے یہ اصل رپورٹ عدالت کے سامنے کیوں پیش نہیں کی؟ میں نے الجھ کر فضل چاچا سے پوچھا۔ حیدر گل نے ایسا ہی کیا تھا، وہ بولے، لیکن اس اصل رپورٹ کو جعلی قرار دے کر جھٹلا دیا گیا، اور اس کے اگلے ہی روز جس میڈیکل ایگزامینر نے یہ رپورٹ دی تھی اسے بھی خرید لیا گیا، جس نے بعد میں الٹا حیدر گل کے خلاف یہ بیان دیا تھا کہ اس کے جعلی دستخط سے یہ رپورٹ جاری کی گئی ہے، اور حیدر گل کو بھی عدالت کے ساتھ دھوکہ دہی کے جرم میں 3 سال قید کی سزا بھگتنا پڑی۔ وہ اتنا کہہ کر خاموش ہو گئے۔ میرا ذہن بری طرح سائیں سائیں کر رہا تھا۔ صورتحال کی یوں اچانک کایا پلٹ نے میرے دماغ کو بھی الٹ پلٹ کر رکھ دیا تھا۔ فضل چاچا نے آہستگی کے ساتھ میرے ہاتھ سے وہ کوٹڈ کاغذ لے کر دوبارہ سیف میں رکھا
اور پھر الماری کو بند کر کے وہ خاموش کھڑے ہو گئے۔ مجھے اپنی ٹانگوں سے جان نکلتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں۔ میں بوقت تمام اپنے وجود کی شکستہ عمارت کو گھسیٹے ہوئے مسحری کے قریب لایا اور یکدم گرنے کے سے انداز میں بیٹھ گیا۔ سوچوں کا ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ تھا، ایک شوریدہ سر طوفان تھا جو میرے اندر اٹھ رہا تھا۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کس کہانی کو جھٹلاؤں، کس کہانی کو جو شاہ میر اور نظر حیات نے مجھے سنائی تھی، یا پھر فضل چاچا کی کہانی کو جو اس نے پوسٹ مارٹم کی اصل رپورٹ کے ساتھ میرے گوش گزار کی تھی۔ اور مجھے یوں محسوس ہونے لگا جیسے میں ایک بار پھر فضا میں معلق ہو گیا ہوں، جھوٹ اور سچ کے دو بھاری پاٹوں والی چکی میں پس رہا ہوں۔ کون سچا تھا، کون جھوٹا تھا؟ لیکن چاچا فضل جھوٹ نہیں بول سکتے تھے، پھر مجھے ان کی بات ماننے میں تعمل کیوں تھا؟ انکل شاہ میر نے جو خونی داستان سنائی تھی، کیا وہ جھوٹی تھی؟ مگر انہوں نے تو مجھ سے خود کہا تھا کہ پہلے میں یہ داستان اپنی ماں شبینہ سے یا ماموں حیدر گل کی زبانی سنوں۔ اگر وہ جھوٹے ہوتے تو پھر کیوں وہ مجھ سے اتنے یقین کے ساتھ ایسا کہتے؟ اگر نظر حیات اور شاہ میر کو میری ماں اور ماموں حیدر گل کے خلاف ورگلانا مقصود ہوتا تو وہ اس روز ہی ایسا کر سکتے تھے جب ان لوگوں کو مجھ پر شک ہوا تھا کہ میں درون خانہ ان سے انتقام لینے کی کوشش کر رہا تھا، مگر انہوں نے ایسا نہیں کیا تھا۔ کیا سوچنے لگے نادر بیٹا؟ مجھے سوچوں میں غلطاں پا کر اچانک فضل چاچا نے مجھے مخاطب کر کے پوچھا، بابا اگر یہ بات ہوتی تو پھر شاہ میر اور نظر حیات نے مجھے پہلے یہ سب کچھ کیوں نہ بتا دیا؟ میں نے قدرے الجھن امیز لہجے میں پوچھا تو ان کے چہرے پر ایک تلخ مسکراہٹ عود کر آئی، اور پھر وہ اسی لہجے میں بولے، وہ دونوں بہت شاطر اور مکار انسان ہیں بیٹا۔ وہ پہلے اپنی بات میں اس طرح وزن پیدا کرنا چاہتے تھے، ہو سکتا ہے انہوں نے بعد میں تمہاری باتوں سے یہ اندازہ لگانے کی کوشش کی ہو کہ تمہیں واقعی اب تک تمہاری ماں اور ماموں حیدر گل نے ماضی کے اس تلخ راز سے لا علم رکھا ہے، اور تمہارے اصرار کے باوجود جب کچھ بھی نہیں بتایا تو ان دونوں نے اپنا اعتبار قائم کرنے کی کوشش کرتے ہوئے تمہیں سب سے پہلے یہ خونی راز تمہاری ماں اور ماموں حیدر گل سے ہی پوچھنے پر زور دیا۔ انہوں نے شاید اس بات کا اندازہ لگا لیا تھا کہ تمہاری ماں اور ماموں حیدر گل کسی مناسب وقت کے انتظار سے قبل تمہارے علم میں یہ خونی راز نہیں لا سکتے تھے۔ بابا اتنا کہہ کر خاموش ہوئے تو میں نے اپنا سر تھام لیا۔ فضل چاچا نے آہستگی کے ساتھ میرے شانے پر اپنا ہاتھ دھرا اور آزردہ سی آواز میں بولے، نادر بیٹا، کیا تمہیں ابھی تک میری باتوں پر یقین نہیں آیا؟ کیا تم نے وہ پوسٹ مارٹم کی اصل رپورٹ نہیں دیکھی؟ بابا میری سمجھ میں اس وقت کچھ نہیں آ رہا، خدا کے لیے مجھے ابھی تنہا چھوڑ دو مجھے۔ میں گہرے دکھ اور کرب کے احساس سے مغلوب ہو کر بولا، اور فضل چاچا خاموشی سے سر جھکائے کمرے سے باہر نکل گئے۔ میرا دماغ اس قدر جھنجھنا گیا تھا کہ میں کوئی ایک فیصلہ کرنے سے قاصر تھا۔ میں شدید ذہنی خلجان سے گزر رہا تھا اور بری طرح اعصاب زدہ ہو رہا تھا۔ میں وہیں مسحری پر ہی دراز ہو گیا اور خود کو پرسکون کرنے کے لیے اپنی آنکھیں موند لیں، اور یوں کئی گھنٹوں تک خالی اس ذہنی کے عالم میں مسحری پر لیٹا رہا۔ دوپہر کے کھانے پر فضل چاچا نے مجھے جگایا، مگر مجھے بھوک بالکل نہیں محسوس ہو رہی تھی۔ اب میں ایک بار پھر اس کڑے فیصلے کے پلسرات سے گزر رہا تھا کہ مجھے اگلے دن کورٹ میں اپنی ماں اور ماموں حیدر گل کے خلاف گواہی دینی چاہیے یا نہیں۔ بالآخر میں ایک فیصلے پر پہنچ گیا۔ میں کورٹ میں اپنی ماں اور ماموں حیدر گل کے خلاف گواہی دینے کا مصمم ارادہ کر چکا تھا۔ ہاں، کچھ نہ سہی، ان دونوں نے بہرحال معصوم اور بے گناہ صدف کے قتل کے جرم کا ارتکاب کیا تھا، اور مجھے ایک ذمہ دار اور اچھے شہری ہونے کے ناطے اپنا فرض ضرور نبھانا چاہیے تھا۔ لیکن میں ایسا کیوں کرنا چاہ رہا تھا؟ آخر مجھے فضل چاچا کی اس بات پر کیوں نہیں یقین آ رہا تھا کہ میری ماں نے مجرم کی حیثیت سے نہیں بلکہ ایک بے گناہ اور مظلوم کی حیثیت سے اپنے ناکردہ جرم کے 25 سال جیل کی کال کوٹھڑی میں گزار دیے تھے؟ کیا اس میں کوئی میری خود غرضی شامل نہ تھی؟ کیونکہ میں شاہ میر کی اکلوتی بیٹی نگینہ سے محبت کرتا تھا، کیا نگینہ کی محبت نے میرا خون اس قدر سفید کر دیا تھا کہ میں اپنی ماں اور ماموں کا دشمن بن گیا تھا؟ اور کیا یہی سبب تھا کہ میں چاچا فضل کی بات ماننے پر تذبذب کا شکار تھا؟ یہ سوچ سوچ کر میرے دماغ کی رگیں پھٹنے کے قریب ہونے لگیں۔ میں نے بمشکل اپنی تباہ حال کیفیات پر قابو پاتے ہوئے خود کو تسلی دینا چاہی۔ ایسا ہرگز نہیں تھا۔ میرے باپ قادر خان کا اصل قاتل کون تھا؟ یہ ایک دوسرا معاملہ تھا، مگر انہوں نے بہرحال صدف حیات کا خون ناحق بہایا تھا اور انہیں اس کی سزا ضرور بھگتنا چاہیے تھی۔ لیکن کیوں؟ اچانک میرے ذہن میں ایک دھماکہ ہوا۔
انہوں نے ایسا کیوں کیا تھا؟ ضرور اس جرم کے پیچھے کوئی انتقامی جذبہ ہی کار فرما تھا۔ نیز یہ کہ ماں کیا واقعی اپنے ناکردہ جرم کا بدلہ نظر حیات اور شاہ میر سے لینا چاہتی تھی؟ یہ وہ عوامل تھے جو مجھے ایک لمحے کے لیے یہ سوچنے پر مجبور کیے ہوئے تھے کہ فضل چاچا کی بات غلط نہیں ہو سکتی، لیکن باوجود اس کے میں اپنے فیصلے سے منحرف نہیں ہوا تھا۔ فضل چاچا جب دودھ کا گلاس میرے لیے لے کر کمرے میں آئے تو انہوں نے بغور میرے چہرے کی طرف دیکھا اور بولے، بیٹا تم نے آخر کیا فیصلہ کیا؟ میں نے خاموشی سے ان کے چہرے کی طرف دیکھا، پھر دودھ کا گلاس ان کے ہاتھ سے لے کر بیڈ کی سائڈ ٹیبل پر رکھ دیا اور انہیں سامنے ایک کرسی پر بیٹھنے کو کہا۔ بابا ایک بات بتاؤ، ماں کی بے گناہی اپنی جگہ، لیکن کیا انہوں نے ایک معصوم لڑکی کی جان لے کر ایک بھیانک جرم کا ارتکاب نہیں کیا جس کا میں خود چشمدید گواہ ہوں؟ ان کے کرسی پر بیٹھتے ہی میں نے بغور ان کی طرف دیکھ کر پوچھا۔ ان کے چہرے پر ایک رنگ سا آ کر گزر گیا، پھر وہ ہولے سے بولے، بیٹا تم یہ بھی تو سوچو کہ نظر حیات اور شاہ میر نے تمہارے باپ کا قتل بھی تو کیا تھا، اور یہی نہیں انہوں نے یہ جرم بڑے شرمناک الزام کے ساتھ تمہاری ماں کے سر تھوپ دیا، جس کی وجہ سے اس بیچاری کو دوہرے کرب اور سزا سے گزرنا پڑا، جبکہ تمہارے باپ کے وہ دونوں قاتل اب تک زندہ ہیں۔ تم ایک علم نصیب عورت کے کرب کا کس طرح اندازہ لگا سکتے ہو جس نے بے گناہ ہوتے ہوئے بھی دوہری سزا بھگتی؟ اسے جوانی میں بیوہ کر دیا گیا، پھر عمر قید کی سزا بھی بھگتنا پڑی، اور اس کی زندگی دکھوں اور آلام کے سپرد کرنے والے شاہانہ زندگی بسر کر رہے ہیں۔ وہ ایک لمحے کو متوقف ہوئے، پھر مجھ پر ایک جوش بری نظر ڈالتے ہوئے پرتپش لہجے میں بولے، نادر تم مجھے ایک بات بتاؤ، اگر تمہیں اس بات کا یقین واثق ہو جائے کہ نظر حیات اور شاہ میر نے تمہارے باپ کا قتل کیا اور بعد میں ایک گھناؤنی سازش کے ذریعے تمہاری ماں کو بھی ساری عمر کے لیے بے گناہ داخلے زنداں کر ڈالا، اور تم اپنے دشمنوں کے خلاف کوئی قانونی کارروائی بھی نہ کر سکو، اور تمہارے پاس ان کے خلاف کوئی ٹھوس ثبوت بھی نہ ہو، تو پھر تم ایسے میں کیا کرو گے؟ ان کی اس مدلل گفتگو پر میں ایک لمحے کو خاموش ہو کر رہ گیا، لیکن یہ بھی حقیقت تھی کہ فضل چاچا کی بات نے میرے سینے میں ایک الاؤ بھڑکا دیا تھا، جس کی حدت میرے چہرے سے واضح ہونے لگی تھی، جس کی شدت بھانپ کر فضل چاچا فرتیغیز سے دوبارہ بولے، میں جانتا ہوں بیٹا کہ تمہاری رگوں میں ایک غیرت مند باپ کا خون ہی نہیں بلکہ ایک بہادر ماں کے دودھ کا مان اور فخر بھی گردش کر رہا ہے، اور انتقام کی جو آگ تمہاری بہادر اور باہمت ماں کے سینے میں بھڑک رہی ہے، اس سے زیادہ تم اس کی تپش اور جلن محسوس کرو گے۔ بس بابا بس، خدا کے لیے بس کرو، میں اچانک شعلوں کی طرح بھڑکتے ہوئے لہجے میں تڑپ کر بولا، اگر یہ سچ ثابت ہوا تو یقین کرو بابا، مجھے اپنے غیرت مند باپ کے خون ناحق کی قسم، میں اپنی بد نصیب ماں کے دودھ کا قرض ضرور چکاؤں گا، اور میری زندگی کا مقصد ہی دشمنوں کا جینا محال کرنے کے سوا کچھ نہیں ہوگا۔ یہی تمہارا ماموں حیدر گل نہیں چاہتا تھا؟ اچانک فضل چاچا نے اصرار بھرے لہجے میں کہا۔ ان کے بشرے پر اب ایک گہری طمانینت واضح تھی۔ میں قدرے چونک کر مستفسرانہ نظروں سے ان کا چہرہ تکنے لگا۔ وہ بولے، ہاں نادر بیٹا، تمہاری ماں کا قرض ایک غیرت مند بھائی کے ناطے حیدر گل نے ہی اپنے ذمہ لے لیا تھا، کیونکہ وہ نہیں چاہتا تھا کہ تمہیں اس انتقام کی اندھی آگ میں جھونک دے، اس لیے کہ وہ تمہیں حقیقی اولادوں کی طرح چاہتا ہے۔ وہ خود سارا بوجھ اپنے کاندھے پر رکھے تمہیں اس آگ اور خون کی جنگ سے دور رکھنا چاہتا تھا، تاکہ تم اپنی امنگوں بھری زندگی میں مگن رہو اور اپنا روشن مستقبل بناؤ۔ وہ لمحے بھر کو متوقف ہوئے، پھر ایک گہری ہمکاری لے کر مزید بولے، شاید ان کی خاموشی کی اصل وجہ بھی یہی ہو۔ وہ اتنا کہہ کر چپ ہوئے تو اچانک میرے ذہن کے پردے پر بچپن سے لے کر اب تک وہ تشنہ سوالات ابھرنے لگے، جو میں ماموں حیدر گل سے ماں کے اور اس کے دردناک ماضی کے بارے میں پوچھنا چاہتا تھا، مگر وہ ٹال دیا کرتے تھے، اور میرا دھیان اپنی پڑھائی اور اپنا مستقبل بنانے پر زور دیا کرتے تھے۔ حالانکہ جب میں ان کے ساتھ ماں سے ملنے جیل جایا کرتا تھا تو میں نے ماں کو بھی ان سے یہ کہتے سنا تھا، گل تمہیں میرے سینے کی آتش انتقام سے میرے نادر کو ضرور آگاہ کرنا چاہیے۔ لیکن مجھے یاد تھا کہ ماموں اس سلسلے میں اپنی بہن کی بات نہیں مانا کرتے تھے۔ ماں مجھے درس انتقام دینا چاہتی تھی، لیکن ماموں حیدر گل مجھے پڑھنے لکھنے کی طرف متوجہ کیے ہوئے تھے۔ اب مجھے رفتہ رفتہ ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ میرے اندر کی الجھنیں سلجھنے لگی تھیں۔ وہ گرہیں جو مجھے اندر سے اب تک بے چین کیے ہوئے تھیں، اب وہ دھیرے دھیرے کھلنے لگی تھیں۔ مجھے میرے سارے سوالوں کے جوابات نئے سرے سے ملنے لگے تھے، اور جن کی سچائی اور حقانیت کی گواہی پہلی بار میرا دل بھی دے رہا تھا۔
نادر بیٹا، سانچ کو آنچ نہیں، ایک وقت آئے گا کہ جب تمہیں اصل حقیقت کی سچائی کا ضرور علم ہوگا، لیکن میں ڈرتا ہوں بیٹا کہیں ایسا نہ ہو کہ دیر ہو جائے۔ فضل چاچا نے عجیب سے لرزیدہ لہجے میں کہا اور آنسو پونچھتے ہوئے کمرے سے نکل گئے۔ ان کے جاتے ہی جانے کیا بات تھی کہ ایک میرا پورا وجود جیسے ہلکا پھلکا ہو گیا۔ میرے دل و دماغ سے گرد آلود خیالات کی کثافت جیسے اب خود بخود دھلنے لگی تھی۔ کوئی انجانا سا بوجھ تھا جو میرے سینے سے سرکتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ میرا دل اور ذہن جو کچھ دیر پہلے زبردست تضادات کا شکار تھا، اب جیسے دونوں یکجا ہونے لگے تھے، اور شاید یہی سبب تھا کہ میں خود کو ایکائکی ہلکا پھلکا محسوس کرنے لگا تھا، لیکن اس کے باوجود میں نے اگلے دن کورٹ میں حاضر ہونے کا ارادہ ملتوی نہیں کیا تھا۔ دوسری صبح میں جلدی جاگ گیا تھا، ہلکا پھلکا ناشتہ وغیرہ کر کے فارغ ہوا اور 11:15 بجے میں کورٹ پہنچ گیا۔ برآمدے میں ہی مجھے شاہ میر نظر حیات اور ان کا بیٹا کبیر احمد وکیل کے ہمراہ نظر آ گئے۔ مقدمے کی کارروائی کا آغاز ہوا۔ مجھے استغاثہ کی جانب سے بطور گواہ پیش کیا گیا۔ استغاثہ نے میرے حلف اٹھانے کے بعد پوچھا، نادر علی خان، تم نے وقوعے کی رات کو کیا سنا اور کیا دیکھا تھا؟ میں نے اپنے دل کی بے ترتیب دھڑکنوں پر قابو پایا اور جج صاحب کی طرف دیکھ کر لہجے کو متحمل رکھنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، جج صاحب، سامنے ملزموں کے کٹہرے میں کھڑی یہ عورت میری ماں ہے۔ شاید یہ بات آپ سب کو معلوم ہو اور معزز عدالت کے ریکارڈ میں بھی موجود ہو، لہٰذا میں کوئی گواہی دینے سے قبل معزز عدالت سے یہ سوال کروں گا کہ آج سے 25 سال پہلے جب میری ماں کو اس کے شوہر کے قتل کے الزام میں سزائے موت سنائی گئی اور جو بعد میں عمر قید میں بدل گئی تھی، کیا وہ فیصلہ انصاف پر مبنی تھا؟ میرے سوال پر جیسے بھری عدالت کو سانپ سونگھ گیا۔ کمرہ عدالت میں بیٹھے شاہ میر اور نظر حیات سمیت وکیل استغاثہ کا منہ بھی حیرت سے کھل گیا، کیونکہ میرا یہ سوال ان کے لیے ہی نہیں بلکہ میری ماں مامو حیدر گل اور وکیل صفائی کے لیے بھی سراسر غیر متوقع تھا۔ آج سے 25 سال پہلے کے اس کیس کا مقتولہ صدف حیات کے قتل سے کیا تعلق ہے؟ وکیل استغاثہ دانت پیس کر مجھ سے بولا۔ تعلق ہے وکیل صاحب، میں نے پرزور لہجے میں کہا۔ تو پھر تم معزز عدالت کو بتاؤ کہ مقتولہ صدف حیات کے قتل کے اصل محرکات کیا تھے۔ ان محرکات پر بات کرنے سے پہلے ضروری ہے کہ قادر خان مرڈر کیس پر بھی کچھ بات کی جائے۔ میں نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر سنجیدگی سے کہا اور وہ تل ملا کر رہ گیا۔ یور آنر، میرا خیال ہے کہ گواہ نادر علی خان کا دماغ چل گیا ہے اور وہ اپنی ماں کو ملزموں والے کٹہرے میں دیکھ کر جذباتی ہو گیا ہے اور انصاف کے تقاضوں کی دھجیاں بکھیرتے ہوئے جانبداری برت رہا ہے۔ جج صاحب نے وکیل استغاثہ کو میرے جواب دینے کا پابند کیا تو وکیل استغاثہ نے اپنی پیشانی پر نمودار ہوتی پسینے کی ننھی ننھی سی بوندوں کو رومال سے پونچھتے ہوئے باریک سی آواز میں کہا، میرے موکل نظر حیات کی بیٹی مقتولہ صدف حیات کے قتل کا سبب پرانی دشمنی ہے۔ میرے فاضل دوست اس پرانی دشمنی کی وضاحت کرنا پسند فرمائیں گے؟ وکیل صفائی نے ہلکے پھلکے انداز میں کہا۔ وہ شاید وکیل استغاثہ کے گول مول سے جواب کا مطلب سمجھ گیا تھا، چنانچہ اس کے سوال پر وہ ناگوار نظروں سے اس کی طرف دیکھ کر جج صاحب سے قدرے جھنجلا کر بولا، میلارڈ، وکیل صفائی معزز عدالت کو اصل بحث سے ہٹا کر قیمتی وقت برباد کرنا چاہ رہے ہیں۔ ہرگز نہیں میلارڈ، وکیل صفائی نے کہا، یہی وہ اہم سوال ہے جس کا جواب دینے سے وکیل استغاثہ دانستہ کترانے کی کوششیں کر رہے ہیں، کیونکہ آگے چل کر وہ اس کا ذکر ضرور کریں گے۔ اس کیس کا یہی ایک بنیادی سوال ہے جس کے جواب سے معزز عدالت کو بہت کچھ اخذ کرنے میں آئندہ مدد ملے گی، کیونکہ میں اپنی باری پر عدالت کے سامنے ایک اہم گواہ پیش کرنے والا ہوں۔ مجھے یقین ہے کہ اس کی گواہی کے بعد بہت کچھ واضح ہو جائے گا۔ وکیل صفائی کی اس اصرار بھری بات پر میں نے دیکھا کہ وکیل استغاثہ کچھ پریشان سا نظر آنے لگا تھا۔ استغاثہ بلا وجہ عدالت کا وقت برباد نہ کرے، اس سوال کا جواب دے جو ان سے پوچھا گیا ہے۔ مان جج صاحب نے استغاثہ کو سرزنش کرتے ہوئے جواب دینے کا پابند کیا تو مجبوراً استغاثہ کو مختصراً بتانا پڑا کہ اس کے موکل نظر حیات کو ملزمہ شبینہ یعنی میری ماں پر اپنی بیٹی صدف حیات کے قتل کا یقین کی حد تک شبے کی وجہ یہی ہے کہ آج سے 25 برس قبل بقول ملزمہ کے نظر حیات اور شاہ میر اور اس کے شوہر قادر خان کا قتل کرنے کے بعد یہ جرم اس کے سر تھوپ کر عمر قید کی سزا دلوائی تھی، اور یوں اب وہ میری ماں اپنے بھائی حیدر گل کے ساتھ ان سے انتقام لے رہی ہے۔ وکیل کے جواب پر میں نے ماں کے چہرے پر ایک نگاہ ڈالی
تو وہاں شعلوں کی تپش ایک ممتا بھری فوار میں بدل گئی، جبکہ شاہ میر اور نظر حیات کے چہرے مسخ ہو چکے تھے۔ ادھر وکیل صفائی نے اجازت لے کر اپنے گواہ کو بلا لیا۔ اس اہم گواہ کو دیکھ کر فریقین بری طرح چونک گئے۔ خود مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ میری ماں اور ماموں حیدر گل کے حق میں اہم گواہی دینے والی وہ شخصیت نگینہ بنت شاہ میر تھی۔ حلف اٹھانے کے بعد نگینہ نے جو بیان دیا، اس نے کیس کا پانسا ہی پلٹ دیا۔ جج صاحب، نادر علی خان کو ایک گہری سازش کے ذریعے اس کی ماں کے خلاف ورگلایا گیا ہے اور اس سے متنفر کیا گیا ہے۔ اس عورت کے دکھ کا کوئی اندازہ کر سکتا ہے جج صاحب کہ اس بیچاری کو بھری جوانی میں نہ صرف بیوہ کر دیا گیا بلکہ ایک جھوٹے الزام میں الٹا اسے اپنی زندگی کے 25 سال جیل کی کال کوٹھڑی میں گزارنے پڑے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ آج سے 25 سال پہلے اس عورت کے شوہر کا بہیمانہ قتل اور بعد میں اس کی عزت لوٹنے کی کوشش کرنے والے دو شیطان ہیں، ایک نظر حیات اور دوسرا شاہ میر، جو بدقسمتی سے میرا باپ ہے۔ جج صاحب، میں نے کل رات اتفاق سے اپنے پاپا شاہ میر اور ان کے دوست نظر حیات کی گفتگو سن لی تھی، جس سے مجھ پر ساری حقیقت آشکار ہو گئی کہ انہوں نے اس عورت پر کیسا ظلم ڈھایا تھا۔ وہ صدف حیات کے خون کا بدلہ لینے کے لیے بےتاب تھے، مگر اس بات سے بھی پریشان تھے کہ ان کے 25 سال پرانے جرم کی کلی نہ کھل جائے۔ نادر کی اپنی ماں کے خلاف گواہی دینے کے فیصلے نے انہیں شیر کر دیا تھا اور وہ اپنی دانست میں یہ منصوبہ بنائے بیٹھے تھے کہ صدف کے قتل کے جرم میں ان بہن بھائیوں کو پھانسی ہو جائے گی اور نادر کو وہ خود راستے سے ہٹا دیں گے۔ عدالت میں گہرا سناٹا طاری تھا۔ میری نظریں نگینہ کے چہرے پر اٹک کر رہ گئی تھیں۔ اس کا چہرہ آنسوؤں سے تر تھا۔ نگینہ نے اپنے باپ شاہ میر اور اس کے دوست نظر حیات کے مکروہ چہرے بے نقاب کر دیے تھے، اور اس نے میری ماں پر ہی نہیں بلکہ مجھ پر بھی احسان عظیم کیا تھا۔ میں اب تذبذب کی زنجیروں سے آزاد ہو گیا تھا۔ مجھے اپنے پورے وجود میں کچھ ایسا ارتعاش محسوس ہونے لگا تھا جیسے کوئی آتش فشاں پہاڑ پھٹنے اور لاوا اگلنے سے پہلے بری طرح لرزیدہ ہوتا ہو۔ میری آنکھوں کے سامنے اب سرخ اندھیروں کے طوفان بلاخیز کی چادر سی تن گئی تھی، اور میں شاہ میر اور نظر حیات کے مکروہ چہروں کو خاکستر کرنے کے لیے بے قرار ہو گیا۔ میری ماں کی نگاہیں میرے چہرے سے میرے اندر برپا ہونے والے طوفانوں کا خوب اندازہ کر رہی تھیں، اور میں نے اس کے لبے ترساں پر ایک خنجر آمیز مسکراہٹ رقصاں ہوتے دیکھی۔ ایسے میں وکیل استغاثہ نے لاکھ کوششیں کیں کہ عدالت صدف حیات کے کیس پر بحث کرے، مگر اب چونکہ بالکل غیر متوقع طور پر صدف حیات مرڈر کیس 25 سال پہلے والے قادر خان مرڈر کیس میں بدل چکا تھا، اس لیے عدالت نے نگینہ کی گواہی کے نتیجے میں فوری طور پر 25 سال پہلے والے قادر خان مرڈر کیس کی فائل کھولنے کے احکامات جاری کر دیے، اور ساتھ ہی شاہ میر اور نظر حیات کو نظر بند کرنے کے علاوہ نئے سرے سے قادر علی خان مروجہ کیس کی تفتیش کسی دوسرے پولیس آفیسر IO کو سونپ دی۔ عدالت کے برخاست ہوتے ہی میں کٹہرے سے نکلا اور سیدھا ماں اور ماموں کی طرف لپکا۔ میں بے اختیار ماں سے جا کر لپٹ گیا اور اس کے مہربان اور ممتا بھرے سینے پر سر رکھ کر زارو قطار رو دیا۔ میرے لال، اپنے آنسو اچھی طرح بہا لے، کیونکہ اس کے بعد تجھے فولاد میں ڈھلنا ہے۔ میری مہجور اور چھلنی سماعتوں میں ماں کی پرجوش آواز ابھری، اور یہ آواز جذبات سے سراسر آ رہی تھی۔ ماں، مجھے معاف کر دے ماں، کہ میں نہ سمجھی میں اپنے دشمنوں کے بہکاوے میں آ گیا، میں نے رقت آمیز لہجے میں کہا۔ اس کے بعد میں ماموں حیدر گل کے کاندھے پر سر رکھ کر رو دیا۔ وہ ہولے ہولے میرا کاندھا تھپ تھپانے لگے۔ ٹیک اٹ ایزی مسٹر نادر علی خان، حوصلہ رکھو، تمہاری حاضر دماغی کے باعث مقدمے کی نوعیت ہی تبدیل ہو گئی ہے۔ یہ وکیل صفائی تھا۔ اتنے میں پولیس میری ماں اور ماموں کو کمرہ عدالت سے باہر کھڑی موبائل کی طرف لے گئی۔ اسی اثنا میں اعظم خان بھی میرے قریب آ گیا۔ اس کے چہرے پر گہری طمانینت اور مسرت کے آثار نمایاں تھے۔ اس نے بھی میرے لیے توصیفی کلمات ادا کیے تو مان وکیل صفائی، جن کا نام مجھے بعد میں ایڈوکیٹ حامد ہمدانی معلوم ہوا تھا، بولے، ارے بھائی، اصل تعریف کی حقدار تو وہ بہادر لڑکی نگینہ ہے، مگر وہ اچانک کہاں چلی گئی ہے؟ ان کی بات پر میری بے قرار متلاشی نظروں نے نگینہ کو دیکھنا چاہا، لیکن وہ کہیں نظر نہ آئی۔ میں پریشان اور بے چین سا ہو گیا اور بے اختیار دیوانوں کی طرح نگینہ نگینہ پکارتا ہوا اسے ہر سمت ڈھونڈنے لگا، مگر وہ مجھے کہیں بھی نظر نہ آئی۔ ایڈوکیٹ حامد ہمدانی نے مجھے اپنا وزٹنگ کارڈ دیتے ہوئے مجھ سے رابطے میں رہنے کی تلقین کی۔ پھر قریب کھڑے اعظم خان سے گفتگو کے بعد وہ وہاں سے رخصت ہو گئے۔
میں کچھ پریشان سا ہو گیا تھا۔ اعظم خان نے میرے کاندھے پر ہاتھ رکھ کر ہولے سے کہا، نادر میاں حوصلہ رکھو، اب سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، آؤ میرے ساتھ۔ انکل میری جیپ کھڑی ہے، میں نے ہولے سے کہا۔ او کم آن یار، وہ کہیں نہیں جائے گی، تم چابیاں دو مجھے، وہ بے تکلفی سے بولے، اور میں نے انہیں اپنی جیپ کی چابیاں پکڑا دیں۔ انہوں نے اپنے ڈرائیور کو مخاطب کیا، حضور بخش سر، وہ مؤدبانہ لہجے میں بولا، یہ چابیاں لو اور نادر میاں کی جیپ سنبھالو۔ بہتر بہتر، وہ یہ کہہ کر احاطے میں کھڑی میری جیپ کی طرف بڑھ گیا۔ پھر اعظم خان مجھے اپنی لمبی چوڑی نئے ماڈل کی چمچماتی کار کی طرف لے گیا۔ ڈرائیونگ سیٹ سنبھال کر اس نے مجھے اپنے برابر والی سیٹ پر بیٹھنے کو کہا۔ میرے سوار ہونے پر ان کے دونوں گن مین بردار محافظ بھی عقبی سیٹ پر براجمان ہو گئے۔ اعظم خان نے کار ایک جھٹکے سے آگے بڑھا دی اور میں نگینہ کے خیالوں میں کھو گیا۔ معزز ناظرین و سامعین، لائک، کمنٹس اور شیئر ضرور کریں، شکریہ۔